اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فدا وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزیزان محترم، عشق سے خون تک کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، گفتگو اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے جو عرائض آپ کی خدمت میں پیش کیے، کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی شخص نصرت دین خدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرت رسول کرے، نصرت امام کرے. کس طرح سے ایک شخص خدا کی مدد کر سکتا ہے، خدا کی دین کی مدد کر سکتا ہے، خدا کے رسول کی مدد کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ان رسول اور امام کی زندگی کو اچھی طرح سے سمجھتا ہو، ان کی سیرت کو پہچانتا ہو کہ کس طرح سے ان لوگوں نے زندگی گزاری، ان کے کیا اہداف تھے. اسی طرح جو شخص چاہتا ہے کہ آپ کی مدد کرے، اس کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، اس ناصر کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے. بات یہاں تک پہنچی کہ عزاداری سید الشہداء، جو کہ مکتب تشیع کا ایک اہم رکن ہے، اس کے اندر جو چیز مد نظر رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جو امام علیہ السلام کا ہدف تھا، امام حسین علیہ السلام کا ہدف تھا، وہی ہدف اس عزاداری کے اندر مد نظر ہونا چاہیے. اگر امام علیہ السلام کا ہدف دین کا احیاء ہے، دین کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، دین کو ترویج دینا ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے اندر اس کا نفاذ ہے، تو عزاداری سید الشہداء کا بھی جو اہم ترین ہدف ہے وہ یہی ہونا چاہیے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عزاداری اس سمت میں جا رہی ہے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ مشکل کہاں پر ہے اور کس طرح سے اس کی اصلاح کر سکتے ہیں. پھر یہ بات بیان ہوئی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عزاداری سید الشہداء مکتب تشیع کا ایک اہم ترین رکن ہے، وہ مکتب تشیع کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اسلام حقیقی وہی ہے کہ جو ہم بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہم متصل ہیں اہل بیت علیہ السلام سے، وہ اہل بیت کے جن کے لیے پیغمبر وصیت کر کے گئے تھے کہ میرے بعد اگر تم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور چونکہ ہم دین کو قرآن اور اہل بیت سے لیتے ہیں، اس لیے ہمیں حق ہے اس بات کا دعویٰ کرنے کا کہ ہمارا مذہب حق ہے، اور یہی وہ مذہب ہے کہ جو اسلام حقیقی کا علمبردار ہے. جب اسلام حقیقی کا علمبردار مکتب تشیع ہے، اور مکتب تشیع کا ایک اہم ترین رکن عزاداری ہے، کس طرح سے اگر اس کو تھوڑی اس پہ غور کیا جائے، دیکھیں اگر ہم پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مکتب تشیع کے اگر 3 اہم ترین رکن کو بیان کیا جائے تو ایک سب سے اہم ترین اس کا رکن جو ہے ولایت علی ابن ابی طالب ہے. دوسرا رکن اس کا عزاداری سید الشہداء ہے، اور تیسرا امام کا انتظار ہے، امام زمانہ کا ظہور کا انتظار ہے. لیکن
ولایت علی ابن ابی طالب سے لے کر ظہور امام زمانہ تک جو چیز بیچ میں ان دونوں کو کنیکٹ کرتی ہے وہ در حقیقت یہی عزاداری ہے، اس امامت کے صحیح معنی و مفہوم کو پہنچانا، اس ولایت علی کا صحیح معنی بیان کرنا کہ دین امامت کیا ہے، وہ دین جو کہ امامت جس کے اندر موجود ہے، نظام امامت موجود ہے، وہ کس قسم کا دین ہے، وہ یہی عزاداری بیان کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیان کیا گیا کہ عزاداری کا ہدف احیاء امر ہونا چاہیے، اہل بیت کے علوم کا پرچار ہونا چاہیے، امامت کے امر کا احیاء ہونا چاہیے۔ بس یہ بتائے گی عزاداری وہ سسٹم ہے، وہ درسگاہ ہے، وہ انسٹیٹیوٹ ہے جو ہم کو بتائے گا کہ وہ ولایت علی ابن ابی طالب کا مطلب کیا ہے، اور اسی طرح سے ہم کو لے کر جانے چاہیے، اس عزاداری کو متصل کرنا چاہیے کہ آج کے دور میں جو صاحب امامت ہے اس کا ظہور اور امام علیہ السلام کے خون کا انتقام کہ جس کے لیے وہ صبح شام منتظر ہے کہ کب اس کے منتظر آمادہ ہوں تاکہ وہ آئے اور اس کام کو انجام دے سکے، اس نظام امامت کو معاشرے میں نافذ کر کے وہ دین حقیقی اس معاشرے میں نافذ ہو سکے، کلمہ حق کا بول بالا ہو، نظام توحید جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ نظام دوبارہ سے اس معاشرے کے اندر نافذ ہو سکے اور انسانوں کو ان کے کمال تک لے جایا جا سکے۔ یہ عزاداری ہے جو کہ ان کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے۔ بس اس کے اندر جس چیز کی اتنی زیادہ اہمیت ہو، جس چیز کا اتنا بڑا مقام ہو، تو حتماً دشمنوں کے نزدیک وہ بہت زیادہ کھٹکتی ہوگی، ان کو مشکل اس کے ساتھ پیش آتی ہوگی کہ کسی طرح سے اس نظام کو خراب کیا جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دشمن کو اگر ہم سمجھیں کہ وہ واقعاً دشمنی کرنا چاہتا ہے دین کے ساتھ، اس دین کو مٹانا چاہتا ہے، نہیں چاہتا کہ یہ دین معاشرے کے اندر نافذ ہو، نہیں چاہتا ہے صحیح دین لوگوں تک پہنچے، تو ہم یہ تصور اس بات کا کرنا بے وقوفی ہے، خود کو جو ہے وہ اندھیرے میں رکھنا ہے کہ دشمن اس عزاداری کے انسٹیٹیوٹ، اس عزاداری کے نظام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرتا ہوگا۔ جتنی زیادہ جس چیز کی اہمیت ہوگی اتنا ہی زیادہ وہاں پر سرمایہ گزاری کی جائے گی دشمن کی طرف سے کہ اس سسٹم کو، اس نظام کو خراب کیا جائے۔ بس یہ بات یقینی ہے۔ کل کی گفتگو سے اسی طرح سے ہم اپنا اگر اس کو جوڑنا چاہیں کہ یہی جو دشمن کے کام ہیں کہ جو دین کے اندر، دین کے مختلف جو انسٹیٹیوٹس ہیں، جو مختلف ادارے ہیں دین کے اندر، اس کے اندر خرابی پیدا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جا سکے، اور اسی کو ہم فتنہ کہتے ہیں۔ اور ایک طریقہ ہے امتحان کا، کبھی خدا امتحان لیتا ہے، اس طرح سے قرآن کی مختلف آیات کو پیش کیا، مختلف چیزوں سے امتحان لیتا ہے، خوف سے، ڈر سے، بھوک سے، مال سے، اولاد سے، ہر قسم کی وہ نعمت کہ جو اس دنیا میں زینت کے طور پر رکھی گئی ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ خدا کی طرف سے امتحان کا باعث ہوتا ہے۔ اور کچھ امتحان ہے کہ جو انسان، یا کچھ ایسے فتنے ہیں کہ جس کا سبب جو ہے انسان بنتا ہے، کہ جب انسان فتنے کا سبب بنتا ہے، فتنے کو ایجاد کرتا ہے، تو اس کا ہدف انسانوں کی ہدایت نہیں بلکہ انسانوں کی گمراہی ہوتا ہے۔ جب خدا امتحان لیتا ہے تو اس کا ہدف لوگوں کو کمال تک پہنچانا ہوتا ہے تاکہ لوگ امتحان کو طے کر، امتحان دے کر اعلیٰ مراتب تک فائز ہو سکیں۔ لیکن جب انسان فتنہ کرتا ہے، فتنے کو ایجاد کرتا ہے، تو اس کا ہدف لوگوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔ اور پھر اس فتنے کے بارے میں کچھ عرائض پیش ہوئے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، اور جو لوگ فتنہ کرنا چاہتے ہیں ان کے کیا طور طریقے ہوتے ہیں۔ ایک اور وہ طریقہ کہ جو معاشرے میں فتنہ کرنے والے افراد، ان کی خصوصیت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں، اس وسیلے کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر جو چیز جو پرانی ہو جائے اس کو یہ کہہ کر ٹھکرا دینا کہ یہ تو پرانی چیز ہے، اب اس کو تبدیل کر دینا چاہیے ایک نئی چیز کے اندر۔ یعنی ہر نئی چیز کو یہ کہہ کر پیش کرنا کہ چونکہ یہ نئی ہے بس اچھی ہے، اور وہ چیز جو کہ پرانی ہے اس لیے جو ہے وہ خراب ہے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اگر انسان کمال تک پہنچنا چاہتا ہے، ترقی کرنا چاہتا ہے، تو ترقی کا مطلب ہی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو چیز پرانی ہو گئی ہے اس کو ٹھکرا دینا چاہیے۔
اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس بات کو، اور پھر جو ہے وہ خود ترقی یافتہ ہونے کو ایک ایسا مفہوم بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جو تقدس اختیار کر لیتا ہے معاشرے کے اندر. اور کوئی بھی شخص اگر یہ کہے کہ میں ترقی یافتہ نہیں بننا چاہتا جس معنی میں آپ کہہ رہے ہیں، تو اس کو اصلا معاشرے سے رد کر دیا جاتا ہے. اس کو دقیانوسی کہہ کے کہ یہ لوگ جو ہیں سمجھتے نہیں، یہ لوگ جو ہیں پیچھے رہ گئے ہیں، یہ لوگ اصلاً اس طرح سے اس پہ پریشرائز کیا جاتا ہے، اس طرح سے اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں جو اس قسم کا ان کی بات نہ مانیں اور جو کمال جس کی وہ تعریف کرنا چاہتے ہیں اگر اس کو قبول نہ کریں تو وہ معاشرے کے اندر پیچھے رہ جائیں اور سائڈ پہ ہو جائیں. لیکن یہ ایک دھوکہ ہے. اس کا کل بھی بیان ہوا کہ مختلف نعروں کا استعمال کیا جاتا ہے جو ظاہر میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک مشکل ہوتی ہے، ایک بہت بڑی ایک سازش ہوتی ہے. ہر چیز جو کہ نئی ہوتی ضروری نہیں کہ اچھی ہو. کسی چیز کا نیا ہونا یا پرانا ہونا اس کے اچھے یا برے ہونے پر دلالت نہیں کرتا. ایک چیز ممکن ہے بہت نئی ہو لیکن انسانوں کے لیے بہت زیادہ مضر ہو. جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اندر جو نت نئی چیزیں آتی جا رہی ہیں وہ انسانوں کو کمال کی طرف لے جا رہی ہیں واقعاً، یا انسانوں کو گمراہی کی طرف اور پستی کی طرف لے جا رہی ہیں. آج آپ غرب کا اگر انسان جو ہے مغربی دنیا کا جائزہ لے تو خود وہ لوگ پریشان ہیں کہ ان کے سوسائٹی کے اندر، ان کے اجتماع کے اندر، ان کے معاشرے کے اندر خاندان برہم ہو کے رہ گئے. اصلاً خاندانوں کا کوئی وجود اب باقی نہیں رہا. اور جتنا زیادہ جو اس چیز کا علمبردار ہے اس ترقی کا، اتنا ہی زیادہ یورپ جو ہے اس میں سب سے زیادہ آگے ہے. وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے یہ مشکلات پائی جاتی ہیں. اور وہ لوگ کبھی بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرتے اپنی غلطی کا. چاہتے ہیں کہ جس غلطی کے اندر، بلکہ غلطی بھی جس کو نہ کہا جائے، جان بوجھ کر جس چیز کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، اب اس چیز کو تمام عالم کے اندر پھیلایا جائے تاکہ جس مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے پورا عالم گرفتار ہو جائے، پوری دنیا گرفتار ہو جائے. یہ حسد ہے ان کو جب وہ دیکھتے ہیں کہ مشرقی دنیا کے اندر اور خاص طور پر اسلامی دنیا کے اندر ان کی جو روایات ہیں، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو ثقافت ہے، وہ کتنا زیادہ ان کو محفوظ بناتی ہے مختلف مشکلات سے، معاشرتی مشکلات سے. یہ حسادت کے اندر برداشت نہیں کر پاتے اس چیز کو. چاہتے ہیں کہ جس مشکل میں ہم گرفتار ہوئے ہیں وہ یہ مشکل پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رائج ہو جائے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ نئی ہو وہ اچھی ہو، نہیں، بلکہ ہر چیز کا اپنا ملاک ہے. اس کو اس کے ذاتی طور پر دیکھا جائے گا، یہ انسانوں کے مفاد میں ہے، یہ انسانوں کی بہتری کے اندر ہے، یہ انسانوں کے کمال تک لے جا سکتی ہے، نہیں لے جا سکتی. نیا یا پرانا ہونا کسی چیز کا جو ہے وہ معیار نہیں ہوتا. اس لیے فقط کسی شخص کا ماڈرن ہونا اور اس کے اندر ماڈرن ہونے کی علامات ہونا آج کے دور میں خاص طور پر نہ فقط اس کے کمال کی، بلکہ تقریباً جو شخص اپنے اندر ماڈرنزم کی تمام علامات لے کر بیٹھا ہے، تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پستی میں اتنا ہی زیادہ مبتلا ہے. اسی طرح سے یہ فتنہ ہے. فتنہ کیا کرتا ہے؟ فتنے کے اندر ایک اور تعریف جو امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب فتنہ جب آتا ہے تو اس کا ایک ہتھیار ہی ہوتا ہے کہ حق اور باطل کو مکس کر کے پیش کرتا ہے. کیونکہ اگر حق کو کاملاً، اگر باطل کو بالکل باطل کے طور پر پیش کیا جائے تو کبھی کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑا سا حق سے لیا جاتا ہے، تھوڑا باطل سے لیا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت اس کی تعبیر ہے. فرماتے ہیں کہ یؤخذ من ھذا دقص ومن ھذا دقص، کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے، کچھ یہاں سے لیا جاتا ہے، پھر اس کی ایک جو ہے وہ کھچڑی بنا کے جو ہے وہ پیش کر دی جاتی ہے. آپ دیکھیں جو اس کی ایک مثال اگر ہم لینا چاہیں، یہ جو تجزیہ و تحلیل ہوتی ہے میڈیا کی طرف سے مختلف معاملات کے اوپر، اس کے اندر سب کا سب جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا. کچھ اس کے اندر حقائق بیان ہوتے ہیں، کچھ جو ہے اپنی طرف سے چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور پھر اس کو ملا جلا کر اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے. اس کی جو تجزیہ و تحلیل کی جاتی ہے اس طرح سے پیش کی جاتی ہے کہ جس طرح سے وہ چاہتے ہیں. کبھی بھی پوری حقیقت نہیں بتائی جاتی. بعض حقائق بتاتے ہیں لیکن سارے حقائق نہیں بتاتے، اور اس طرح سے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں اس وقت جو دنیا کے اندر دو اہم ترین ہمارے سامنے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں، اور دونوں کے اندر ایک طرف جو ہے وہ جو مظلوم ہے شیعان اہل بیت ان کے ساتھ ہیں، جو ظالم ہے اس کا علمبردار وہی امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں.
اب شام کے اندر اور عراق کے اندر جو حالات ہیں اور یمن کے اندر جو ہو رہا ہے، دونوں جگہ پر میڈیا کس چیز سے ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور حقائق کیا ہیں. خاص طور پر یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو مظلومیت وہاں پر ہے، کہ ایک قوم جو ہے فقط اس لیے کہ جو ہے ایک دوسرا ملک اس کے معاملات میں دخل اندازی کر رہا ہے اور ان کو آزادانہ زندگی نہیں گزارنے دیتا اور چاہتا ہے کہ اس کے ہمیشہ اسی کے تحت غلبہ رہیں، اس کے تحت سلطنت میں رہیں. وہ جب قیام کرتے ہیں تو ان کے مختلف بہانے بنا کر فرقہ واریت کا نام دے کر کہ یہ لوگ شیعہ ہیں اور شیعہ سنی جنگ ہے، شیعوں کو جو ہے وہ ایران سپورٹ کر رہا ہے اور سنیوں کو جو ہے وہ فرض کریں سعودی عرب سپورٹ کر رہا ہے. اور اس طرح سے عالم اسلام کے اندر جو جذبات ہونے چاہیے حق کا ساتھ دینے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے، اس کو اس طرح سے خراب کر دیا جاتا ہے، ان جذبات کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہ بڑھے. لوگ کہیں کہ اچھا یہ تو شیعہ سنی کا ایک معاملہ ہے، یہاں پہ در حقیقت دو ممالک ہیں، ایک طرف ایران ہے ایک طرف سعودی عرب ہے، یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں اور بیچارے یمنیوں کا ان لوگوں نے جو ہے وہ یہاں پہ یہ لوگ پس رہے ہیں، ان دونوں کے مفادات کے اندر یمنی پس رہے ہیں. اس طرح سے بیان کر کے کس حد تک 3 سال آج ہو چکے ہیں. اس وقت جب ہم یہاں پہ سکون سے بیٹھے نہیں، معلوم اس یمن کے اندر آج بھی کل بھی ہر روز دیکھنے کو ملتا ہے، کبھی مارکیٹس پہ حملہ ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کے پورٹس پہ حملہ ہو رہا ہے. آج کی خبر تھی یا کل کی کہ کتنے ہی ماہی گیر جو ہیں جو مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں سمندروں کے اندر، کتنے ہی ماہی گیروں کو ہلاک کر دیا، شہید کر دیا گیا. لیکن ہم لوگ، ہمارا میڈیا کیا ان چیزوں کی طرف اصلاً اشارہ بھی کرتا ہے نہیں، اور اگر اشارہ نہیں کرتا تو ہم کتنا زیادہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، ہم کتنا زیادہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کر تو نہیں سکتے، کم از کم ان کے بارے میں مطلع ہی رہیں، کم از کم ہمارا دل ہی ان کے لیے جو ہے وہ، ہمارے دل میں ان کے لیے درد پیدا ہو، کم از کم ان کے لیے دعا کر سکیں. یہاں ہم اتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ ہم کو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی کہ نہیں کچھ مسلمان بھی ہیں جو قیام کیے ہوئے ہیں. اگر واقعاً بی بی زینب کا حرم کا دفاع کرنے والے افراد اور کربلا اور نجف کے حرم کا دفاع کرنے والے افراد مراجع کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، آغا سیستانی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے بلند نہ ہوتے اور داعش کا مقابلہ نہ کرتے تو آج کربلا کے اندر یہ لوگ موجود ہوتے، اور نہیں معلوم تھا کہ کربلا کے حرم، امام حسین کے حرم کے ساتھ کیا ہوتا، بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کے ساتھ کیا یہ لوگ حشر کرتے. یہ کون جوان ہیں جو اٹھے ہیں اور وہاں پر گئے ہیں اور انہوں نے مقابلہ کیا ہے؟ کتنے مظلوم ہیں یہ جوان کہ جن کا ہمارا معاشرہ نام بھی لینے کو تیار نہیں ہے، ان کی یاد بھی نہیں کرتے کہ کوئی ہے کہ جو دفاع کر رہا ہے، کوئی ہے کہ جس نے بچایا ہوا ہے. یہ لوگوں کی شہادتیں ہیں، ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو گمنام، اصلا جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں اور شہید ہو گئے ہیں. بعض لوگ ہیں جن کے بارے میں جو اطلاع ملی ہے اور مشہور ہوئے اور بہت شہرت ہوئی، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ جن کا کچھ بتایا ہی نہیں گیا، خاموشی سے گئے اور وہاں پہ شہید ہو گئے، فقط خدا کی خاطر انہوں نے معاملہ کیا. ان کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. بس یہ جو میڈیا ہے ہمارا، اس پہ ہم اگر سارا کا سارا تکیہ کریں اور ساری خبریں اور جس طرح سے خبریں ہم کو دینا چاہتے ہیں اس کو لے لیں تو کبھی بھی ہم حقائق تک نہیں پہنچ سکتے. یہ فتنہ ہے. یہ کس قسم کا فتنہ ہے؟ یہاں پہ کچھ حقائق کو کچھ دوسری چیزوں کے ساتھ مکس کر کے پیش کیا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے جذبات مظلوموں کے ساتھ نہ ہونے پائیں، لوگ جو ہیں ظلم کے خلاف آواز بلند نہ کریں. اسی طرح سے ایک اور اہم جو طریقہ شک و شبہ ایجاد کرنا، بہت ساری واضح چیزوں کے اندر ایک شبہ ایجاد کر دیا. اس سے پہلے بالکل واضح تھی، لوگ اس کو چاہتے تھے، پسند کرتے تھے. آپ نے ایک ایسا شوشہ چھوڑ دیا، ایک ایسا شبہ چھوڑ دیا کہ لوگ بلا وجہ ان کا ذہن جو ہے وہ مشوش ہو گیا، تشویش میں آ گیا. ہم مثال لیں، فرض کریں انقلاب اسلامی کی. یہ بات اب بہت زیادہ لوگوں میں سنی جاتی ہے کہ انقلاب اسلامی ایران سے پہلے تو حالات اچھے تھے، یہ انقلاب آنے کے بعد ساری جو ہے مشکل آئی ہے. جب سے سیاست اور دین کا جو ہے نعرہ امام خمینی نے جو ہے وہ بلند کیا کہ دین اور سیاست کے اندر جدائی نہیں ہے، دین عین سیاست ہے، سیاست عین دین ہے، تب سے ساری مشکلات ہوئی ہیں. ورنہ نہ یہ چیز ہوتی، نہ آپ امریکہ کو برا بھلا کہتے، نہ یہ مشکلات آتی، نہ شیعوں کو جو ہے دنیا کے اندر مسائل درپیش ہوتے، نہ ان کا قتل کیا جاتا. آپ دیکھیں اس چیز کو
آدھی حقیقت کو ایک اس طرح سے اس شبہ کو بیان کر دیا گیا. یہ بات درست ہے, یہ بات درست ہے کہ جب انقلاب اسلامی رونما ہوتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے چہروں سے نقاب ہٹائے جاتے ہیں. ان چہروں سے نقاب ہٹائے جاتے ہیں کہ جو لوگ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور صحیح اسلام کا پیغام نہیں پہنچانے دے رہے. کل عرض ہوا کہ جب فتنہ آتا ہے تو بعض ایسی ہواؤں کی مانند ہوتا ہے, طوفانوں کی مانند ہوتا ہے کہ جو بعض ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے, بعض شہروں کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے. ہر طوفان پوری دنیا پہ تو ایک وقت میں نہیں آتا. اور پھر بیان کیا اس کے اندر کہ کون اس کے لپیٹ میں آتا ہے, کہ جو بصیرت رکھتا ہے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہے وہ اس طوفان کے لپیٹ میں آ جاتا ہے. طوفان کے لپیٹ میں آنے کا مطلب اس پہ مصائب آتے ہیں, وہ مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے. اور جو آنکھیں بند کر لے اور اندھا بن جائے اور کچھ دیکھنے کی زحمت نہ کرے, ہاں اس کو جو ہے یہ طوفان نقصان نہیں پہنچاتا, اس کو یہ فتنہ نقصان نہیں پہنچاتا. نقصان کس معنی میں؟ یعنی ظاہری طور پر, مادی طور پر. وَإِلَّا ہدایت کے معنی میں دیکھا جائے تو وہ گمراہی کے اندر ہے, اصلا 100% وہ ہلاکت کے اندر ہے. لیکن ظاہری طور پر دیکھا جائے تو وہ آفت سے بچ جاتا ہے. اگر ہم یہی چاہتے ہیں, واقعاً اسی طرح سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیاں جو ہیں آفت سے بچی رہیں, ظاہری آفتوں سے بچی رہیں, آسائش کے ساتھ, سکون کے ساتھ گزر جائیں, تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اس انقلاب اسلامی نے بہت مشکلات ہمارے لیے پیدا کر دیں اور ہم کو ان مصائب میں گرفتار کر دیا. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ انقلاب اسلامی کا نعرہ کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظالم ہے اس کا ظلم ختم ہونا چاہیے, مظلوموں کو ان کا حق ملنا چاہیے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو حق نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو چاہیں وہ کرتے پھریں. اب یہ غلط بات ہے یا صحیح بات ہے؟ اگر صحیح بات ہے اور یہ وہی عزت کا نعرہ ہے, وہی نعرہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا تھا, وہی شعار جو کہ امام حسین کا تھا کہ ذلت ہم سے دور ہو جائے, ہم ذلت کے نزدیک نہیں جا سکتے, اور یہ وہ عین عزت کی بات ہے, تو اس کو قبول کریں, اس میں شک نہ کریں. اس کے اندر, اس بدیہی چیز کے اندر, اسلام کے اندر جو بدیہی ترین چیز ہیں, جو رکن ہے اس اسلامی معاشرے کا, جس طرح سے چند روز پہلے پیش کیا کہ جس معاشرے کی بنیاد رکھی حضرت نے, اس کا ایک اہم ترین رکن یہ ہے کہ اس کے اندر مومن کو عزت حاصل ہو, ذلیل نہ ہو کبھی. ممکن ہے زندگی مشکلات کے اندر گزار دے لیکن ذلت کے ساتھ اپنا سر نہ جھکائے, عزت کے ساتھ زندگی گزارے. اصلا ہم عزاداری کو برپا کرتے رہیں, ماتم کرتے رہیں, روتے رہیں, گریہ کرتے رہیں, لیکن جیسے ہی جب کہا جائے کہ آج کے وقت کے یزید کی بات کریں تو آپ کہیں کہ نہیں, اس بات کو نہ کیا جائے. عزاداری کا تقدس پامال ہوتا ہے اس سے. اصلا عزاداری کا تقدس ہے ہی اس چیز کے اندر کہ وہ نعرہ لگایا جائے جو کہ امام حسین کا نعرہ تھا. اگر اس عزاداری کے اندر وہ نعرے نہ لگیں, وہ شعار نہ لگیں, ہیہات من الذلہ کا نعرہ نہ لگے تو اس کا تقدس پامال ہوتا ہے, نہ کہ اگر یہ نعرے لگیں تو تقدس پامال ہوگا. امام علیہ السلام کے ہدف کو بیان نہ کیا جائے تو اس کا تقدس پامال ہوتا ہے. کتنا زیادہ, جس ہم کہتے ہیں 180 ڈگری کا, ہم لوگ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر حرکت کر رہے ہیں. اور کس طرح سے اس کو بیان کیا جاتا ہے بعض ایسی چیزوں کے ساتھ کہ دنیا جو ہے وہ اتنی پست ہے, اس کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے, ہمیں تخت و تاج سے کیا کرنا. کیوں, کس نے کہا کہ ہم کو تخت و تاج؟ یہ تخت و تاج کس کے لیے ہے؟ یہ دنیا کی حکومت کس کے لیے ہے؟ امام کے لیے ہے. امام کے لیے, تاکہ انسانوں کی رہنمائی کر کے ان کو لے جائے کمال کی طرف. اگر آج تخت و تاج کسی اور کے پاس ہے, وہ ظالمانہ طور پر, غاصبانہ طور پر اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کو حق نہیں ہے اس بات کا. مگر ہارون اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں سنا جو بیان ہوا, جب امام سے کہا کہ آپ کو فدق چاہیے لے لیں, اور پوری جو فدق کی باؤنڈریز بتائیں وہ پوری حکومت تھی اس کی کہ تمہیں حق نہیں ہے یہاں پہ بیٹھنے کا, یہ ہمارا حق ہے. اگر عزاداری کے اندر احیاء امر یعنی یہی کہ امامت کی امر کی بات کی جائے, اس کو زندہ کرنے کی بات کی جائے کہ دین بغیر امامت کے مردہ ہے. جب تک نظام امامت اس دین کے اندر نہ ہو, یہ دین اس طرح سے, جس طرح سے اس کا ہدف ہے, جہاں تک اس کو پہنچنا چاہیے وہاں تک اس کے مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا کبھی بھی. اس کی بات ہونی چاہیے عزاداری کے اندر, یزید وقت کی بات ہونی چاہیے. نہیں ہے کہ اسی کو بالکل اس کے اپوزٹ کہہ کے رد کر دیا جائے کہ یہ عزاداری کے مخالف ہے. خوب ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان چیزوں کو نہ فقط وہ شخص جو کہ ممبر پر بیٹھا ہے, وہ شخص جو کہ سامعین ہیں, ان کی بھی ذمہ داری ہے. اب تو بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں, جتنا زیادہ انسان خاموش رہتا ہے, جتنا زیادہ انسان جو ہے وہ سامعین اور عوام جو ہیں وہ اگر خاموشی اختیار کریں گے, جرأت بڑھ جائے گی دشمنوں کی. کل کو وہ ایک بات کرتے تھے, آج دو باتیں کریں گے, دو شبہات. پھر کل شبہ کی حد تک بات کرتے تھے, آج واضح طور پر بات کریں گے. کس طرح سے جو ہے آپ لوگوں نے بعض چیزیں سنی ہیں کہ جو عزاداری کے
اوپر ایک واقعہ جسے کہتے ہیں کہ ایک کیچڑ اچھالنا، امام حسین علیہ السلام کی توہین کرنا، کہ وہ شخص کس طرح سے آگے کہتا ہے کہ نہیں پتہ اس کو بیان بھی کیا جائے کہ نہ کیا جائے، اور لوگ جو ہے نعرے لگاتے ہیں، مجمع ہے کہ جو جوش میں آ جاتا ہے، کوئی شخص وہاں پہ پیدا نہیں ہوتا، کوئی شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے کہ جو اٹھ کر کہے کہ تم یہ کیا غلاظت ہے جو منہ سے نکال رہے ہو، کہ امام علیہ السلام کربلا کے دن راضی ہو جاتے ہیں بیعت کرنے کے لیے صرف ایک پانی کے کوزے کی خاطر، اور لوگ جو ہیں سن لیں۔ خوب یہ تو مثلا ممکن ہے کسی چھوٹی موٹی جگہ، پاکستان کے کسی اندرونی جگہ پر واقع ہو، کراچی کے اسی شہر کراچی کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کے جو شہر جس کو کہا جاتا ہے، مگر یہاں پر ممبروں اور بڑے بڑے ممبروں میں بیٹھ کے ایسی باتیں نہیں ہوتی کہ لوگوں کا سر جو ہے وہ جھک جائے شرم سے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس ممبر رسول سے کیا چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ خوب یہ فتنہ ہے، اس فتنے کے اندر یہ فتنہ ایجاد کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز کو زد لگائی جاتی ہے، ایک ایسی چیز کو نشانہ بنایا جاتا ہے جو رکن ہے تشیع کا، اس کو خراب کر دو تاکہ سارا جو تشیع کا جو نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے۔ جو چیز احیاء امر کر سکتی ہے، جو دین کو زندہ کر سکتی ہے، اسی کو خراب کرو، اسی کو زد لگاؤ۔ ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ دشمنان دین جو ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان کا ایک اہم ترین جو، اگر ہم یوں دیکھیں دین کے اندر جو اہم ترین جو چیز ہے جو مسلمانوں کو جس کی طرف دعوت دی گئی ہے، قرآن کے اندر اول تا آخر تک اس کا مطالعہ کریں تو کیا چیز ہم کو نظر آتی ہے کہ جہاں جہاں ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، اس کے بغیر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دین میں کچھ، اگر ایک مسلمان کی زندگی ہے تو ان دو چیزوں کو ملا کے بنتی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جس طرح سے اب یہ بیان ہوا کہ دشمن کا مثلا ایک طریقہ کہ اہم ترین چیزوں کو جو ہے ٹارگٹ بناتا ہے، عزاداری آپ کی دین کی حفاظت کر سکتی ہے، اس کو ٹارگٹ بنایا جائے، اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح سے یہ جو مسئلہ ہے ایمان اور عمل صالح کو جب دشمن دیکھتا ہے کہ یہ دو اہم ترین چیزیں، دونوں کو خراب کیا جائے، ان دونوں کو اگر خراب کر دیں تو دین جو ہے اس کا معاشرے سے جو ہے وہ لپٹ جائے گا، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے کچھ کام کیے جاتے ہیں جس سے ایمان خراب ہو، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جس سے جو ہے انسان کا عمل جو ہے اس کے اندر اس کے پیر جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں۔ ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اس کے جو عقائد کو خراب کرنے کے لیے، اس کا جو تصور ہے دین کا، وہ خراب کرنے کے لیے کون سا ایسا ٹول ہے، کون سا ایسا وسیلہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دشمن کے کام آ سکتا ہے؟ کون سا ایسا وسیلہ ہے جو ایمان اگر خراب کرنا ہو لوگوں کا، عقائد ان کے خراب کرنے ہو، تو وہ کیا وسیلہ ہے؟ وہ خود یہ ممبر ہے، اور اس ممبر پہ جو شخص بیٹھا ہے اور دین کو بیان کر رہا ہے۔ اگر کسی طرح سے دشمن اس چیز کے اندر کامیاب ہو جائے کہ علماء سو کو اس ممبر تک لے آئے، تو اپنے ہدف کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ اس ممبر پہ آنے والے افراد جب دین کے نام پر ضد دین بیان کریں گے، دین کے نام پر ان اہداف کو بیان کریں گے جو بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پر ہوں، دشمن اور اس کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے بعض دفعہ۔ الحمدللہ بعض دوسرے افراد ہیں جو اس کو چیک کرتے ہیں، تو یہ وَإِلَّا اگر فقط یہ ہوتا دشمن کی سازش ہوتی تو اب تک جو ہے وہ دین کا جو ہے نام و نشان بچانا ہوتا۔ کچھ لوگ ہیں مخلص جو بعض حقائق کو ڈرے بغیر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صرف ممبروں سے ضروری نہیں ہے، اپنے قلم کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے، میڈیا کے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی باتوں کو پہنچاتے ہیں، جوانوں کو حقائق سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو واقعی جہاد کی طرف، جہاد اسی معنی میں جو بیان ہوا کہ ہمیں ہر کام جو دشمن کر رہا ہے اس کی سازشیں اس کو ناکام بنانا، چاہے انسان مسلحانہ جنگ پہ جائے، چاہے وہ اپنے قلم سے جہاد کرے، چاہے اپنی گفتار سے جہاد کرے، چاہے اپنے مال سے جہاد کرے، چاہے اپنی فکر سے جہاد کرے، دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانا، اس پر آمادہ کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوں تو کب کا دین جو ہے وہ اس کی بساط جو ہے وہ معاشرے سے ختم کر دی جائے۔ یہ لوگ کس طرح سے اس کام کو کیا جاتا ہے؟ جو دین کا نام لے کر ضد دین بات کرتے ہیں۔ کل بھی عرض ہوا کہ کبھی بھی واضح طور پر کوئی یہ شخص آ کے نہیں کہے گا، نہیں، وہ کہے گا کہ میں، فرض کریں اپنے آپ کو نسبت دے گا کہ میں یہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، کوئی کہے گا میں حوزہ علم کم کا پڑھا ہوں، کوئی کہے گا میں حوزہ علم نجف کا پڑھا ہوں،
اور واقعی عوام کے لیے کام سخت ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ جو کام سخت ہو وہ امتحان آپ سے نہیں لیا جائے گا، نہیں. اصل امتحان میں سختی اگر نہ ہو تو وہ امتحان نہیں رہتا. امتحان بنتا ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر کوئی سختی پائی جائے. وہ سختی ہے اس کے اندر، آپ کے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آپ یہ کہہ کے فرار نہیں کر سکتے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. جتنی ذمہ داری عوام کی ہے ان کو ادا کرنی ہوگی. اگر وہ ادا کر لیں تو واقعی مسائل جو ہیں وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں اور سازشیں ناکام ہو سکتی ہیں. اور کل اس کا جو ہے کچھ ذکر گزر گیا کہ کچھ اصول ہیں جو انسانوں کو جو سب کو ضرورت ہے سمجھنے کی. اصول جو دین کے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بھی شخص بات کرتا ہوا نظر آئے، سمجھ لیں کہ یہ دشمن کا اعلی کار ہے. کچھ ہمارے پاس ایسے معیار ہونے چاہیے اس کے خلاف بات نہ ہو. توحید ہمارے دین کا بنیادی ترین رکن ہے، اس کے خلاف اگر ذرا سی بھی آپ دیکھیں کہ خلاف بات ہو رہی ہے، اس کے خلاف مذاق کیا جاتا ہے ممبروں سے، واقعی انسان شرم کرتا ہے. ممبروں سے توحید کے خلاف، خدا کی وحدانیت کے خلاف مذاق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نعوذ باللہ خدا کو نیچا دکھایا جاتا ہے. ائمہ اہل بیت جو کہ جن کی زندگیاں خدا کی بارگاہ میں روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے نمازوں کے اندر سجدوں کے اندر گزر گئیں، ان کو اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اور لوگ سنتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، داد دیتے ہیں. کیا اتنا بھی نہیں معلوم؟ آیا ہم اتنا بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اسی طرح سے دوسرے جو شبہات جو ڈالے جاتے ہیں اس ممبر کے ذریعے سے، بعض چیزوں کا انسان کو جو ہے وہ سیرت قطعی ائمہ جو کہ بیان کی گئی کہ ہر انسان جو ہے وہ جب بھی امام کی زندگی کو دیکھے گا کہ ان کا ہمیشہ پوری زندگی جو ہے ظالموں کے خلاف جو ہے انہوں نے جنگ کی ہے. اگر کوئی ممبر سے کہتا ہوا نظر آئے کہ ہمیں ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے، فوراً سمجھ لیں کہ کہیں پہ مشکل ہے. کیا مطلب معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے؟ یعنی فقط امام ہے کہ جن کو زندانوں میں جانا ہوگا؟ فقط امام کو خدا نے بنا ہے مصیبتیں جھیلنے کے لیے؟ کہ صرف امام ہیں کہ جن کو شہید ہونا ہوگا، جن کو اپنی بچوں کو قربان کرنا ہوگا؟ اور ہم لوگ صرف جو ہے وہ بس نام لیتے رہیں گے، فضائل بیان کرتے رہیں گے، نعرے لگاتے رہیں گے، واہ واہ کرتے رہیں گے؟ یا نہیں، جب امام جس مذہب کا، یہ تو ہمارے لیے فخر کی باعث ہے کہ ہمارے مذہب کا امام وہ ہے کہ جو سب سے پہلے آگے ہوتا ہے قربانی دینے کے اندر. کون سا آپ کو مذہب ملے گا جس کے اندر اس طرح سے اس کے جو رہنما جو ہیں انہوں نے اس طرح سے قربانی دی ہو؟ یہ ہمارا مذہب ہے جو ہم کو سکھاتا ہے، تاکہ کل کو تمہارے لیے حجت تمام کر دی گئی. کل کو یہ نہ کہنا کہ جو ہے اس طرح کی بات، جس مذہب کا امام اور پیشوا سب سے آگے ہو قربانی دینے کے لیے. عجیب نہیں ہے، شرم کی بات نہیں ہے کہ وہاں کے اسی مذہب کے ماننے والے جو ہیں قربانی دینے سے درک کریں، کہیں کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے چیزیں، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں. امام جو کام بنی اسرائیل نے کیا، واقعی رسول خدا کی وہ بات جو ہے بالکل کس حد تک. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ ہر وہ سوراخ جس کے اندر بنی اسرائیل جس کے اندر گزری ہے، جہاں سے ہر وہ مشکل جس کے اندر گزری ہے، جن کا امتحان لیا گیا ہے، میری قوم کا بھی اور میری امت کا بھی اس طرح سے امتحان لیا جائے گا. اور اسی طرح سے وہ بھی اپنے رسولوں سے کہتے ہیں آپ جائیں اور لڑیں ان دشمنوں سے. موسیٰ جائیں اور ہارون جائیں اور لڑیں. ہمارا بھی ہم بولتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں. آپ حضرات اگر تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کو مشکل نہ ہو. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. مختلف جو فتنے اس وقت جو ایجاد کیے گئے، اسی ہمارے اور کن لوگوں نے ایجاد کیے بار بار یاد رکھیں، چاہے وہ علماء اہل سنت کے اندر بعض افراد کو جو ہے خریدا گیا ہو، چاہے علماء تشیع، اصل بغیر کسی تکلف کے انسان کو جو ہے بات حقیقت کو بیان کرنا چاہیے. دونوں جانب سے کام خراب ہوا ہے. وہاں پر جو ہے فرض کریں وہابی مسلک کو ایجاد کیا جاتا ہے کہ اہل سنت خود ان کے مخالف تھے اور ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جو لوگ مثلا فرض کریں دیوبندی یا بریلوی حضرات ہیں وہ وہابی نہیں، وہابی نہیں ہیں. تاریخ ان کی ہے تقریباً 200 سالہ تاریخ، اس کے اندر کتنے ہی آپ دیکھیں کس طرح سے ان کو ریزسٹ کیا گیا، کس طرح سے ان کی مذمت کی گئی علماء اہل سنت کی طرف سے. یعنی پورا عالم اسلام ان کے خلاف تھا. بعد میں جب سے ان کے پاس جو ہے وہ تیل آیا تو تیل کے پیسوں سے بعض لوگوں کے جو ہے وہ منہ بند کر دیے گئے، یہ الگ بات ہے. لیکن اگر آپ ان کا علمی طور پر دیکھیں اور تاریخ کو دیکھیں تو عالم اسلام مخالف تھا ان لوگوں کے. کبھی وہابیت کو ایجاد کیا جاتا ہے، داعش کو ایجاد کیا جاتا ہے.
اور داعش کے اندر سب وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو نہیں، بعض لوگ واقعی جو بھٹک جاتے ہیں، ان کے نعروں میں آ جاتے ہیں، اس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے، وہی فتنہ ہے. بعض لوگ جو ہیں فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں. ہماری طرف سے بھی غلو جو ہے، ایک حد سے بڑھ جانا ائمہ کی تعریف اور تمجید کے اندر کہ ان کو خدا سے بالا مقام دے دیا جائے، ہماری طرف سے بھی ہوتا ہے، ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. کون کرتا ہے؟ عوام کرتی ہے کام؟ نہیں، یہ افکار کو خراب کرنے والا کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو اس منبر پر ہیں، یا جن کے ہاتھ میں قلم ہے، یا وہ لوگ جو کہ سمجھدار، جو خواص ہیں معاشرے کے، ان کی طرف سے کام کیے جاتے ہیں. گمراہ کرنے کا کام بھی یہیں سے انجام پاتا ہے، اور ہدایت کا کام بھی یہیں سے انجام پاتا ہے. اگر آپ کہیں کہ بس اب سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے، نہ اس کی بات سنو نہ اس کی بات سنو، معلوم نہیں کہ یہ جو شخص جس کے سر پہ عمامہ ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے یا وہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ کہہ کہ ہم چھوٹ نہیں سکتے. فرض کریں کہ آپ کا بچہ بیمار ہو جائے، آپ کے شہر کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ صحیح ڈاکٹر بھی موجود ہے، خراب ڈاکٹر بھی موجود ہے، کیا کریں گے کہ چھوڑو، نہ اس کے پاس لے جانا، مرنے دو اس کو. یہ کرتے ہیں ہم اپنے زندگی کے ساتھ، اس ظاہری زندگی کے ساتھ، یا نہیں کوشش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ بالآخر معلوم کریں کہ کون سا بہتر ہے، کون صحیح ہے. ممکن ہے اپنی تحقیق کے نتیجے میں، کوششوں کے نتیجے میں غلط جگہ پر بھی پہنچ جائیں، لیکن کم از کم میں یہ تو کہہ سکوں گا کہ میں نے اپنی کوشش پوری کی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا. بعد میں اگر غلط جگہ پہنچ گیا تو میں اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتا تھا. ہم کوشش تو کریں، یہ نہ کہ آنکھیں بند نہ کریں. آنکھیں بند کرنے سے درست ہے، ممکن ہے آپ کی ظاہری بہت ساری چیزوں جو ہے وہ بچ جائیں، مشکلات میں نہ گھریں، لیکن انسان جو ہے اس کی وظیفہ ہے کہ آنکھیں کھول کے اس زندگی کو گزارے، کہ کل کو سوال ہونا ہے. یہ زندگی تو گزر جائے گی چند روز اور چند سال کے بعد. ایک اور جو حربہ ہے، مثلا ایک طرف جو ہے غلو کا مسئلہ، ایک طرف جو ہے یہ اس طرف سے ایکسٹریمزم، ایک طرف سے اس طرف شیعوں کی طرف سے ایکسٹریمزم. ایک اور جو اہم ترین حربہ جو ہمیشہ دشمنوں کا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ایک فرقہ بنایا گیا تھا ہمیشہ سے سلاطین کی طرف سے، کہ جو کہتے ہیں بس انسان جو ہے وہ نام لے دین کا کہ ہاں میں مسلمان ہوں، بس یہ کافی ہے، عمل سے اس کو کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. وہی جو دوسرا رکن جو ہے کہ عمل کو ہٹ کیا جائے. ایک ہے اگر رکن ایمان ہے، ایک عمل ہے، تو بعض دفعہ عقائد کو خراب کیا جاتا ہے، بعض دفعہ اس عمل والے پہلو کو. بس آپ نے کہہ دیا کہ میں علی والا ہوں، شیعہ ہوں، مومن ہوں، بس کافی ہے. کتنی ہی روایات ہیں جو ہم کو ملتی ہیں. دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی یہ تھنکنگ موجود تھی کہ اس طرح کے سوالات ہوتے تھے، اور اس کا جو ہے شدید طریقے سے جو ہے وہ جواب دیا جاتا تھا. ایک شخص ہے کہ جو سوال کرتا ہے کس سے؟ بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے. درود بھیجو قال رجل لامرأته، ایک شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنی زوجہ سے کہتا ہے، اذهبي الى فاطمہ، کہ جاؤ بی بی کے پاس جاؤ اور ان سے جو ہے ایک سوال کرو. فاسألیها عنی، میرے بارے میں سوال کرو کہ کیا میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں یا نہیں ہوں. فرمایا کہ اس کی زوجہ جاتی ہے اور سوال کرتی ہے. جواب کیا دیتی ہیں؟ بہت دو ٹوک، صاف شفاف. کہتی ہیں اس سے کہہ دو کہ ان کنت تعمل بما امرناک، اگر تم اس چیز پر عمل کرنے والے ہو جس کا ہم نے امر کیا ہے، جس کا ہم نے حکم دیا ہے، وتنتہی اما زجرناک عنہ، اور اس چیز سے رک جاتے ہو جس کا ہم نے منع کیا ہے، فانت من شیعتنا، مشکل نہیں تم ہمارے شیعوں میں سے ہو، والا فلا، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں. عوام کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کی، کل بھی بار بار بیان ہوئی ہے. حق پر جو لوگ ہوتے ہیں کبھی عوام کو اپنے گرد جمع نہیں کرتے کہ آج ہاں مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے، قیامت کے اندر تو ہمارے ہاتھ میں سب کچھ ہے، قسیم النار والجنہ تو علی ہی ہیں، ہمارے ہی تو ہاتھ میں ہے. اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ ان کی کوئی میراث ہے، خدا نے جو ہے کہا ہے کہ جو کرنا چاہو. نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. جب ہم ان کو کہتے ہیں وجہ اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو مرضی خدا کے اندر فانی ہیں. یہ کیسے خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس طرح سے ہمارے عقائد جو ہوں صاف شفاف طور پہ بیان کیا کہ اگر عمل کرتے ہو اس چیز پر جس کا ہم نے امر کیا ہے تو صحیح ہے، رکتے ہو اس چیز سے، تمہاری زندگی کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جس کا ہم نے امر کیا ہے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا فَلَا، نہیں ہو پھر ہمارے شیعوں میں سے. اور پھر وہ آگے کی روایت جو ہے طولانی ہے، میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. اسی طرح سے جو ہے
امام حسن کے پاس افراد آئے، امام حسین کے پاس افراد، امام علی بن موسیٰ رضا کے پاس جو ہے افراد آتے ہیں. تقریباً اس طرح کے ہم کو کتنے ہی واقعات ملتے ہیں. ایک شخص جن کی یہ سارا سلسلہ جو ہے، جس امام کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ انا من شیعتکم، دعویٰ کرتا ہے کہ میں آپ کے شیعوں میں سے ہوں. قال اتق اللہ، خدا سے ڈر. توبیخ کرتے ہیں اس کو، ڈانٹتے ہیں امام. اتق اللہ، کہتے ہیں کہ ایسا دعویٰ نہ کرو کہ یقول اللہ لک کذبت وفجرت فی دعواک، ایسی بات کیوں کرتے ہو کہ خدا تم کو کہے کہ جھوٹ بول رہے ہو، ایسا کیوں کام کرتے ہو، اتنا بڑا دعویٰ، کیا نام ان شیعت ہے. کون ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ کون ہے؟ ان شیعتنا من سلمت قلوبہم من کل غش وغل ودغل. ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جس کا دل ہر قسم کے ملاوٹ سے، ہر قسم کے دھوکہ و فریب اور کینہ سے پاک ہو. یہ ہمارا شیعہ ہے. آپ اپنے آپ کو ہمارے دلوں کو چیک کر کے دیکھیں، ہر قسم کا غش، یعنی ہر قسم کی ملاوٹ سے خالص ہو خدا کے لیے. واقعاً ہمارا دل اس طرح سے ہے، واقعاً ہماری زندگیاں اس طرح سے ہیں. ایک طرف سے کتنا زیادہ اس طرف اس بات کو رواج دیا جاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ دشمن کو اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن جو ہے عمل ہے، عمل صالح. اس کو ہٹ کرو، جتنا زیادہ یہ پلر کمزور ہوگا خود بخود دین کمزور ہو جائے گا. امام رضا علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہ بھی اسی طرح کا دعویٰ کرتا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور جالب واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ امام علیہ السلام کے پاس آتے ہیں جب آپ جو ولایت عہدی پر فائز ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کے جو نگہبان ہیں دروازے پہ، اس سے کہتے ہیں کہ امام کو جا کے خبر دیں کہ آپ کے جو ہیں وہ شیعہ جو ہیں آپ سے ملنے آئے ہیں. پتہ نہیں کسی اور علاقے سے، کسی اور شہر سے آئے تھے، اور واقعاً یعنی ان کا کتنا دل چاہ رہا ہوگا کہ اب جب کہ امام اس ولایت عہدی پر فائز ہو چکے ہیں، ان سے جا کے ملیں گے، ان امام کی زیارت کریں گے. واقعاً مخلص لوگ ہیں، بالآخر محب ہیں امام کے، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں امام سے. کتنی تمنا لے کر، کتنی آرزویں لے کر گئے ہوں گے کہ ہم جائیں گے اور امام کی اس دیدار ہمیں نصیب ہوگا. جب امام کو حاجب آ کے، وہ نگہبان جو ہے آ کے بتاتا ہے کہ اس طرح سے کچھ لوگ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ علی ابن ابی طالب میں سے ہیں اور آپ سے ملاقات کے لیے ہیں. امام کہتے ہیں ملاقات کا وقت نہیں دیتے. بہت طولانی روایت میں اس کو بہت ہی کوتاہ کر کے بیان کر رہا ہوں. 60 دن تک 60 دن تک یہ تکرار ہوتا ہے واقعہ. امام علیہ السلام اجازت نہیں دیتے ان کا اندر آنے کی. یہ لوگ جو ہیں پریشان ہیں بیچارے کہ آخر امام 60 دن ہو گئے ہم کو ملنے کو تیار نہیں ہم سے. بعد میں جو ہے وہ امام کسی طرح سے اجازت دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں تو امام کہتے ہیں وہی حکم، وائے ہو تم پر، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم شیعوں میں سے ہیں. یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ اب تک یہ ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ تم لوگ اس طرح کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ یہ کہو کہ ہم محبت کرتے ہیں آپ سے، آپ کے موالی ہیں، پسند کرتے ہیں آپ لوگوں کو، اس سے زیادہ نہ آگے بڑھو. وہی حکم، وائے ہو تم پر، انما شیعتہ الحسن والحسین، علی کا شیعہ تو حسن اور حسین تھے. و ابو ذر و سلمان والمقداد و عمار و محمد ابن ابی بکر، یہ لوگ ہیں جو شیعہ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں. پھر ہم لوگ اتنا آسانی سے اپنے آپ کو جو ہے بالکل سکون کے ساتھ کہ ہاں ہم لوگ جو ہیں وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی بات نہیں. چونکہ یہ عمار کی چونکہ بات آئی، اور یہ واقعاً ایک ہمارے لیے واقعاً اسوہ ہے یہ ذات جو ہے عمار کی ذات. اس عمار کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے کس کی، ہمارے سارا جو ناصر امام جو ہے، ناصر رسول، ناصر دین خدا، ناصر خدا کوئی شخص کیسے بن سکتا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے. چونکہ اس روایت کے اندر عمار کو اسی خصوصیت کے ساتھ کون یاد کرتا ہے؟ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کی جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یاد کرتے ہو، کہتے ہیں عمار سے یا عمار ان اللہ تعالی یؤید بک الدین. کتنا بڑا مقام ہے. کہتے ہیں اے عمار، خدا تمہارے ذریعے سے دین کی نصرت کرتا ہے. دیکھیں، ایک دفعہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ناصر دین خدا ہوں، میں شیعہ ہوں. ایک دفعہ خود رسول کسی کو کہے کہ اے عمار تم وہ ہو کہ جس کے ذریعے سے خدا کے دین کی نصرت ہوتی ہے. یہ ہے وہ مقام، یہاں تک انسان کو پہنچنا ہے. عمار معصوم نہیں تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کام صرف معصوم نہیں، یہ غیر معصوم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ذریعے سے وَيَقْطَعُ بِكَ مَعَاذِيرَ
غافلین ویوضح بک عن عناد المعاندین، تمہارے ذریعے سے جو ہے وہ غفلت کا پردے ہٹ جاتے ہیں، تمہارے ذریعے سے جو ہے جو دشمنی کرنے والوں کی دشمنی جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، ان کا نقاب جو ہے چہرے سے ہٹ جاتا ہے۔ اذا قتلت الفئۃ الباغیہ علی المحقین، کب یہ کام ہوگا؟ تمہارے ذریعے سے کہ جب تم مارے جاؤ گے ایک گروہ کے اندر علی کے ساتھ دیتے ہوئے، اور تمہارا جو دشمن ہوگا وہ ہوگا جو باغی ہوگا۔ خدا ایک معیار دے دیتے ہیں آنے والوں کو کہ جب اس فتنے میں پڑو، جب مشکلات میں پڑو، تو دیکھنا عمار کس طرف ہیں، عمار حق پر ہوں گے، جو اس کے مقابلے میں جو طائفہ ہوگا وہ باغی طائفہ ہوگا۔ یا عمار بالعلم، پھر عجیب ہے، کہتے ہیں کہ یا عمار بالعلم ما نلتا، یہ جو اس مقام پر تم فائز ہوئے ہو کہاں کیسے پہنچے ہو؟ بالعلم، علم کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے یہ مقام تم نے یہاں اس طرح سے حاصل کیا ہے۔ من هذا نلتا ما نلتا من هذا الفضل فازدد منه تزدد فضلا، اس کے اندر اور اضافہ کرو، تمہارے فضل میں اور اضافہ ہوگا، اپنے علم میں اضافہ کرتے جاؤ، اپنی معرفت میں اضافہ کرتے جاؤ، اس مقام میں اور آگے بڑھتے چلے جاؤ گے۔ ہماری اپنی زندگیاں کہ واقعی اس طرح سے گزر رہی ہیں، اپنے علم کے اضافہ کرتے ہوئے، اپنی معرفت کو بڑھاتے ہوئے۔ کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں اپنے دن کا اس مد کے اندر کہ دین کے علم کو حاصل کریں، رہ سہ کے جو ہمارے پاس ایک عزاداری آتی ہے، عزاداری کے اندر جس کے اندر ہونا یہ چاہیے کہ احیاء امر دین ہو، اور احیاء امر دین کا مطلب ہی ہے کہ علوم آل محمد کو سمجھا جائے، اس کو سمجھایا جائے، لوگوں تک منتقل کیا جائے۔ وہاں پر بھی اگر کام نہ ہو تو ہم پورے سال پھر کب اپنی کام کریں گے؟ کب موقع ملے گا ہم کو؟ بس یہ وہ ہتھیار ہیں، یہ جو چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے دشمن جو ہے وہ اس فتنے کی آگ کو بھڑکاتا ہے۔ اس کے اندر سے کون جو ہے سالم باہر نکل سکے گا، کون جو ہے بچ جائے گا؟ بس اس روایت پر آج کی بحث کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کل اس بحث کا جو ان دنوں میں شروع کی تھی اس کا انشاءاللہ فرماتے ہیں کہ کون فرماتے ہیں؟ امام علی علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب، درود بھیجو محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں وَلَا يَحْمِلُ هَذَا الْعَلَمْ، یہ جو علم میرے ہاتھ میں ہے، وہ علم کہ جس کا نام آتی ہے وہ کتنا جوش، علم، یہ جو علم میرے ہاتھ میں ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، یہ دین کا علم جو ہے اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، مگر کون اٹھا سکتا ہے اس دین کے علم کو؟ جس کے اندر دو خصوصیات ہوں، الا اہل البصر والصبر، مگر جو بصیرت رکھتا ہو اور جو استقامت رکھتا ہو خدا کے راستے میں۔ بہت ہی خوبصورت بھی ہے، بصر بے صاد رے، صبر صاد بے رے، دونوں ایک ہی ان کے اندر حروف پائے جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر تو کوئی ان کا مقابلہ اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ کون ہے کہ جو اس علم کو اٹھائے گا؟ جو اہل صبر ہوگا اور اہل بصر ہوگا، جو دیکھتا ہوگا۔ دیکھتے تو ہم سب ہیں نہیں، ان حقائق کو، ان پس پردہ حقائق کو جو دیکھ سکتا ہو، جو دشمنوں کی سازش کو سمجھ سکتا ہو، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہو، یہ اس علم کو اٹھا سکتا ہے، اور وہ جو کہ اس راستے کے اندر استقامت کرے گا اور صبر کرے گا۔ ایک درود بھیجو محمد و آل محمد کا۔ آئیں سلام کریں اپنے امام کو جو واقعاً اپنی اس قربانی کے ذریعے سے ہمارے لیے حجت کو تمام کر گئے، کہ کوئی بہانہ باقی نہ رہے ان کے شیعوں کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے، کہ حالات سخت تھے، مشکلات تھیں، ہمیں زندگی گزارنی تھی، ہمارے بیوی بچے تھے، ہم کیسے ان کو چھوڑتے، کس طرح سے قربانی دیتے، یہ بہت مشکل کام تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا تم جو مشکل تصور کر سکتے ہو اس کو سوچ لو، اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ، لاکھوں درجہ زیادہ مشکل کو میں نے وہاں پہ برداشت کیا ہے۔ کون سی مشکل جو تم تصور کرتے ہو؟ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہاں ہم خود تو جو ہے وہ قربان ہو سکتے ہیں، ہم خود قربان ہو جائیں، لیکن ہماری اولاد، ان کا کیا ہوگا؟ ان کی اس مصیبت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، خود ممکن ہے قربانی دے سکیں، ممکن ہے کوئی اولاد کی قربانی بھی دینے کو تیار ہو جائے، لیکن جب بات آئے خواتین کی، ماؤں بہنوں کی، تو وہاں پر اس کے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا جائیں۔ عجیب ہے امام علیہ السلام کا یہ امتحان، ہر امتحان آپ سے لیا گیا، ہر قسم کا امتحان لیا گیا۔ ایک باپ کو اپنے بچوں سے، اپنے بیٹے سے، خاص طور پہ اگر وہ جوان ہو تو بہت محبت ہوتی ہے، شدید محبت ہوتی ہے،
اور اس کا اندازہ شاید وہ لوگ جو کہ ابھی صاحب اولاد نہیں ہیں وہ نہیں کر سکتے. لیکن جیسے جیسے ایک انسان کی عمر بڑھتی ہے اور اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے، اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس شدید محبت کا بھی خدا نے امام حسین علیہ السلام سے امتحان لیا. کہاں تو ایک 6 ماہ کے بچے کا امتحان لیتے ہیں کہ حسین دیکھو تم اس کام کو کر سکتے ہو یا نہیں. امام علیہ السلام کر کے دکھاتے ہیں. اور کہاں پر ایک جوان بیٹے کا امتحان لیا جاتا ہے. مقاتل نے بیان کیا کہ جب اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تو بنی ہاشم نے جب دیکھا کہ اب کوئی صحابی باقی نہ رہا، ایک دوسرے سے گلے مل کر رونے لگے. اور ان میں سب سے پہلے بنی ہاشم میں سب سے پہلے جو شخص آگے بڑھتا ہے اور امام علیہ السلام سے جنگ کی اجازت طلب کرتا ہے وہ آپ کا بیٹا علی اکبر، آپ کا بڑا بیٹا، جوان بیٹا علی اکبر آگے آتا ہے. عجیب ہے، جب کوئی صحابی آتا تھا آپ سے درخواست کرتا تھا جنگ پہ جانے کی، امام علیہ السلام کہتے تھے نہیں، اتنی آسانی سے جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے. لیکن جب بیٹا آگے بڑھتا ہے، جوان بیٹا آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا میں جنگ پہ جانا چاہتا ہوں، امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا اور اجازت دے دی. عجیب ہے، امام علیہ السلام اس قربانی کو، جو سب سے بڑی قربانی ہے امام علیہ السلام کی، بغیر کسی فوراً آسانی سے اجازت دے دیتے ہیں. یہ کون بیٹا ہے؟ یہ وہ بیٹا ہے کہ جو لوگوں کے درمیان خوبصورت ترین اگر کوئی شخص ہے اس زمانے کے اندر، ایک ایسا بیٹا جو نہ فقط ظاہری طور پر خوبصورت ہے بلکہ باطنی طور پر اعلیٰ ملاقات کا، اعلیٰ فضائل کا حامل ہے، مجموعہ فضائل ہے. بیٹا جنگ کی تیاری کرتا ہے، جب جنگ پہ جانے لگتا ہے امام حسین علیہ السلام ایک نگاہ کرتے ہیں، ایک مایوسانہ نگاہ کرتے ہیں کہ یہ بیٹا اب واپس نہیں آئے گا. ایک آخری مرتبہ اپنے بیٹے کو مایوسانہ انداز سے دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے خدا گواہ ہے نا، میں تیری طرف اس میدان کے اندر ایک ایسے بچے کو، ایک ایسے بیٹے کو، ایسے جوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت میں اور سیرت میں، کردار میں اور گفتار میں تیرے نبی کے بہت مشابہ تھا، اور جب ہمیں یاد آتی تھی تیرے رسول کی تو ہم اس کا زیارت کر لیا کرتے تھے. اے خدا تو گواہ رہنا یہ وہ بیٹا ہے جو اس جنگ پر جا رہا ہے. حضرت علی اکبر سوار ہوتے ہیں، جنگ کی طرف جاتے ہیں، ایک ایسی جنگ کرتے ہیں کہ دشمن رسول کی اور دشمنان دین کی چیخیں بلند ہو جاتی ہیں. آپ زخمی ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں، امام علیہ السلام کے پاس دوبارہ آتے ہیں، لیکن ایک عجیب درخواست کرتے ہیں. نہیں معلوم کہ درخواست کیوں کی. امام علیہ السلام سے کہتے ہیں بابا پیاس کی شدت مجھے مارے ڈالتی ہے، کیا کوئی ایک گھونٹ پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا ہوگا نہیں معلوم دل پہ کیا گزری ہوگی. کہا بیٹا تم ایسے وقت میں ہم سے سوال کرتے ہو، ایسے وقت میں ہم سے فریاد کرتے ہو کہ میں تمہاری فریاد کو پورا نہیں کر سکتا. اے بیٹا اپنی زبان لاؤ. اور حضرت علی اکبر اپنی زبان آگے لاتے ہیں، اپنے دہان مبارک میں رکھتے ہیں، اور پھر اپنی انگوٹھی کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو اپنے منہ میں رکھ لو اور دوبارہ جاؤ. اور جنگ پر دوبارہ حضرت علی اکبر جنگ پر جاتے ہیں، دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں. لیکن ایک تیر چلتا ہے، آپ کی گردن میں پیوست ہوتا ہے. جب آپ سنبھل نہیں سکتے وہاں پر ایک ظالم آپ کے سر پر ایک ایسا وار کرتا ہے کہ علی اکبر سنبھل نہیں پاتے اور گھوڑے کی گردن میں اپنی باہیں ڈال دیتے ہیں. اس جنگ کی کشمکش کے اندر بجائے اس کے کہ گھوڑا آپ کو خیام حسینی کی طرف لے جاتا، لشکر اعداء کی طرف لے جاتا ہے، آپ ہیں یہ وہ بہادری جوان ہے کہ جو اب حملوں کا جواب نہیں دے سکتا، جس نے اپنے ہاتھ گھوڑے کی گردن میں ڈالے ہوئے ہیں. اب ہر طرف سے نامرد ہیں جو حملہ کرتے ہیں، اور کہا فقط ہو سیف اربن اربا، تلواروں نے آپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہاں پر آواز دی بابا میری مدد کو آئیے. امام علیہ السلام چاہتے ہیں علی اکبر کے سرانے جب پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بیٹا اس حالت میں تم نے پکارا ہے کہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. بیٹا باپ کو تسلی دیتا ہوا کہتا ہے بابا پریشان نہ ہو، یہ دانا ہے، یہ رسول اللہ ہے جو کہ جام لے کر آئے ہیں. اور کہتے ہیں میرے بیٹا حسین سے بھی کہہ دو کہ ایک جام ان کے لیے بھی آمادہ ہے، جلدی کرے ہماری طرف آ جائے.
امام حسین علیہ السلام سنتے ہیں، گریا کرتے ہیں، پھر اپنے بیٹے کو گود میں لیتے ہیں، اپنا چہرہ، اپنا رخسار اپنے بیٹے کے رخسار پر رکھتے ہیں۔ جب بی بی زینب اس منظر کو دیکھتی ہے، شاید یہ سوچا ہوگا کہ اگر بھائی کا اسی طرح سے حال رہا تو کہیں اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے۔ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، اپنے بھتیجے کی طرف جاتی ہیں، برداشت نہیں کر پاتی، اپنے آپ کو بھتیجے کی لاش پر گرا دیتی ہے۔ جب حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ بہن خیمے سے باہر آ گئی ہے، بہن کا ہاتھ پکڑتے ہیں، خیمے کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر صحابی کو، ہر بچے کو، ہر اولاد کو آپ تھے کہ جو خیمے کی طرف لے جاتے تھے، لیکن یہ علی اکبر کا وہ لاشا ہے۔ بنی ہاشم کو سزا دی، آؤ اپنے بھائی کو لے جاؤ، یہ بوڑھا باپ اس کو لاشے کو خیمے تک نہیں لے جا سکتا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يُنقَلِبُونَ۔ اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے خدا امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو جو انہوں نے خدا کے راستے میں پیش کیا، واقعاً اس عظیم قربانی کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے صحابہ انصار میں شامل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔